خلافتاں من کن تو مولا ہو فعلی مولا انہاں نال ثابت نہیں ہوندیاں، خلافت ثابت ہوتی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافتاں سن لے، خلافتاں من کن تو مولا سے ثابت ہوتی ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہی منہج صحابہ ہے اور یہی منہج اہل سنت ہے۔ اب آپ کے سامنے میں اور ایک چند روایات پیش کرتا ہوں کہ اب یہ نماز والا مسئلہ ہے، کیا اس سے واقعی ہی خلافت ثابت ہو جاتی ہے؟ اگر تو خلافت ثابت ہوتی ہے تو میں حضرت ابو بکر سے بھی ایک بڑے بندے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو حضرت ابو بکر سے بھی پہلے خلافت کا حقدار ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نماز یہ جو آخری نماز ہے نا، اس نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اقتدا کی، حضرت ابو بکر کی اقتدا صحابہ نے کی، اور حضرت ابو بکر نے اقتدا کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب میں ایک بندہ آپ کی خدمت میں ایسا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل سنت کتابوں کے مطابق، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ اس پر بحث کی جائے یہ ایک چیز علیحدہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک بندہ میں ایسا آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ جس نے بھائی ڈائریکٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے امامت کروا رہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ سن لیں بھائی، صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے الجز اول ہے اور عربی ہے، عربی، ٹھیک ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 274، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 274 ہے۔ بعض غزوے کی، غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المغیرۃ بن شعبہ ان اخبرہ کہ انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک فقال مغیرہ، یہ روایت لمبی ہے، میں آپ کو حضرت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل تھا اور وضو اللہ کے پیغمبر کر رہے تھے، نماز کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں دیر ہو گئی اور لوگوں نے جلدی جلدی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز پر پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا اور وہ نماز پڑھانے لگ گئے۔ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو دیکھا کیا کہ فَأَدْرَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى الرکعتین، اللہ کے پاک پیغمبر نے پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ایک رکعت پڑھی، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ رَكْعَةَ الْآخِرَةَ، اور دوسری رکعت جو ہے وہ آپ نے پھر بعد میں پڑھی۔ تو اب دیکھیں کہ ایک بندہ صحابہ کو نماز پڑھا رہا ہے اور دوسرا بندہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا رہا ہے، تو خلافت کا سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ اچھا چلیں، اس کے بعد میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں لوگ، یہ روایات آپ اسکین دیکھ لیں گے، آپ نے سوچنا ہے ان کا جواب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور بندہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے اور وہ حضرت ابو بکر و عمر کو نماز پڑھا رہا ہے، یعنی اس نماز کی بنیاد یہ بہت بڑی ایک دلیل سمجھی جاتی ہے نا کہ بھی فلاں بندے نے، حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور اس نماز کی وجہ سے جو ہے انہیں خلافت مل گئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور صحابی ہے جو خلافت کا حقدار ہوتا، بننا چاہیے تھا اسے؟ تو یہ روایت میرے سامنے صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری ہے، اور اس کا جناب کیا اس کا نام ہے، حدیث نمبر ہے 692، ٹھیک ہے، 692 اور صفحہ نمبر 173 ہے، کتاب الاذان ہے، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المہاجرون الاولون العصبہ، جب مہاجرین اور انصار یہ پہنچے نا مدینہ میں، ٹھیک ہے، موعظ بقباء، ٹھیک ہے، یعنی قباء کے مقام پر،
قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی مولا ابو حذیفہ، حضرت ابو حذیفہ جو ہیں ان کا غلام تھا، وہ نماز پڑھایا کرتا تھا مسجد قباء میں، وکان اکثرہم قرآنا، وہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں سے قرآن کا سب سے بڑا قاری تھا۔ اب یہ نماز کنہیں پڑھایا کرتا تھا، کن لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا، اب ان لوگوں کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ایک دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا اور کن لوگوں سے یہ قرآن کا بڑا قاری تھا۔ پہلی روایت آپ نے دیکھا کہ کان اکثرہم قرآن، یہ قرآن کا زیادہ قاری تھا ان لوگوں سے، یہ جن کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اب ایک دوسری روایت ہے جو یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور اس کا روایت کا نمبر ہے جناب 7175، ٹھیک ہے۔ حدثنا عثمان بن صالح حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی ابن جریج ان نافعا اخبرہ ان ابن عمر، اس روایت کے بھی راوی ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اخبرہ قال کانا سالم مولا ابی حذیفہ، تھے سالم جو مولا ابو حذیفہ تھے، یؤم المہاجرون الاولون، وہ امامت کرایا کرتے تھے مہاجرون اولون، اصحاب النبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، فی مسجد قباء، مسجد قباء، فیہم ابو بکر و عمر، ان میں جو پیچھے نماز پڑھتے تھے ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے، و ابو سلمہ و زید و عامر بن ربیعہ، ٹھیک ہے، ان میں یہ سارے حضرت ابو بکر عمر، یعنی حضرت حذیفہ کا جو غلام ہے مولا، ٹھیک ہے، مولا حذیفہ سالم، یہ نماز پڑھاتا تھا حضرت ابو بکر عمر کو بھی۔ تو خدا کا واسطہ دے کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیا یہ بندہ حضرت ابو بکر عمر سے بھی پہلے خلافت کا حقدار نہیں ہے؟ اور اس پچھلی روایت جو میں نے پڑھی ہے نا، اس روایت میں یہ وکان اکثرہم قرآن، یہ قرآن بھی ان سے زیادہ پڑھتے تھے، ان سے زیادہ قاری تھے، اس لیے نماز پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہی دلیل ہے تو میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ساری روایتیں جو ہے نا یہ صحاح ستہ سے ہیں اور خصوصاً بخاری و مسلم سے ہم ادھر ادھر نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں صحاح ستہ سے، سنن ابن ابی داود کی، ٹھیک ہے، اور اس میں باب الامامۃ الاعمی، اندھے بندے کی امامت کے بارے میں، اور شروع میں ہی اس پر امام ترمذی نے حسن صحیح کا حکم لگا دیا ہوا ہے، اور حدیث نمبر ہے 595، ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہے جناب 595، سن لیتے ہیں۔ حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبری ابو عبداللہ حدثنی، ٹھیک ہے، حدثنا ابن مہدی حدثنا عمران بن قطعان ان قتادہ ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ سے کہیں باہر جاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو، ٹھیک ہے، جو اعمیٰ تھے یعنی نبینے تھے، انہیں خلیفہ بنا کے اپنے پیچھے نائب چھوڑ جایا کرتے تھے، وہ اصحاب رسول کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ لمبی لسٹ میں کہیں پر حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا نام ہے خلافت میں، عبد الرحمن ابن عوف کا نام ہے کہیں خلافت میں، اور سالم مولا ابو حذیفہ کا نام ہے کہیں خلافت میں، ٹھیک ہے، نہیں ہے نا۔ وہاں پہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی حصہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اس کا پتہ، اس کا صاف معنی یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ من کنت مولا سے ہی ثابت ہوتی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کرام کا منہج ہے، موقف ہے۔ خلافتاں سن لے، خلافتاں من کنت مولا سے ثابت ہوتی ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہی منہج صحابہ ہے اور یہی منہج اہل سنت ہے۔ خدا سے دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ حقہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔